عمران خان کی زیر قیادت جب سے تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی ہے تب سے کپتان اپنی ٹیم میں مسلسل رد و بدل کر رہے ہیں اور کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں حکومتی ٹیم کسی تبدیلی کا شکار نہ ہو۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ بار بار کی تبدیلیوں کے باوجود کپتان اور ان کی ٹیم ڈیلیور کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے، جس کا خمیازہ پاکستانی عوام تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ ملکی معیشت تو دور کی بات، کسی گھر کی معاشی حالت خراب ہو تو وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، جس کی ذمہ داری گھرانے کے سربراہ پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں سن 2018 کے الیکشن کے بعد سے اب تک وزیر اعظم عمران خان اب تک کوئی ایک بھی ایسا اہل شخص نہیں ڈھونڈ پائے جو ملک کی معیشت چلا پائے۔ پہلے انہوں نے اسد عمر کو وزیر خزانہ بنایا، لیکن ان کی ناکامی کے بعد وزارت بدل دی اور امپورٹڈ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو لے آئے۔ کچھ عرصہ تو کپتان ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے، لیکن پھر اچانک انہیں بھی ناکام قرار دے کر بیرسٹر حماد اظہر کو وفاقی وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ لیکن ابھی حماد اظہر نے بطور وزیر خزانہ پہلی پریس کانفرنس ہی کی تھی کہ شوکت ترین کے حوالے سے یہ اطلاع آ گئی کہ اب وہ پاکستانی معیشت کے نگہباں ہوں گے اور حماد اظہر ان کا ساتھ دیں گے۔ ایسے میں عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ تجربات کا یہ لامتناہی سلسلہ کب ختم ہوگا جس کی قیمت وہ جان لیوا مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیم کا کپتان ہی نکما ہے۔ عجیب بات ہے کہ کپتان نے 22 سال کی جدوجہد کے بعد جن لوگوں کو آل راؤنڈر یا اٹیکنگ بالر یا اوپننگ بیٹسمین قرار دے کر ٹیم میں شامل کیا تھا، اچانک انہیں ہی 12واں کھلاڑی قرار دے کر پانی پلانے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے اور پھر انہیں انفٹ قرار دے کر ٹیم سے ہی باہر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد انہیں بڑی دھوم دھام سے دوبارہ ٹیم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں کہ جنہیں ٹیم کا حصہ تو بنا لیا جاتا ہے مگر کپتان ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایسے ہی ایک فرد کو کپتان نے ملے بغیر ہی ٹیم کا حصہ بنایا اور پھر پاکستان کے خزانوں کی کنجی ان کے حوالے کر دی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کپتان نے اپنے پوسٹر کھلاڑی اسد عمر کو واٹس ایپ پر میسج کر کے فارغ کر دیا تھا۔ اس طرح فارغ کیے جانے پر اسد عمر بھی بہت پریشان ہوئے تھے۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ ایک سابق فوجی جرنیل کے بیٹے اسد عمر نے جھنڈے والی گاڑی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بنی گالہ کی بجائے دیگر ذرائع استعمال کیے اور ایک دوسری وزارت حاصل کر لی۔ دوسری جانب IMF کا ایجنڈا لے کر چلنے والے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو تقرری کے 2 سال مکمل ہونے پر اچانک عہدے سے فارغ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب سچ تو یہ ہے کہ مہنگائی تو سن 2018 میں عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ چند ہفتے قبل تک وفاق سے سینیٹ کی نشست کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار بھی تھے۔ کپتان نے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو جتوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ناکامی کے باوجود بھی کپتان نے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائے رکھا۔ پھر حفیظ شیخ نے IMF کے ساتھ پاکستان کے قرض کا پروگرام بحال کروایا اور اس کام کے فوراً بعد انہیں یہ کہہ کر فارغ کر دیا گیا کہ وہ مہنگائی کو قابو کرنے میں ناکام رہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حفیظ شیخ پر ہر الزام لگ سکتا ہے لیکن مہنگائی کا الزام نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معیشت اوور ہیٹ ہو تو یہ کام اسٹیٹ بینک کا ہے اور اگر اجناس کی فراہمی کا معاملہ ہو تو یہ کام وزارت فوڈ سیکیورٹی یا صوبائی حکومتوں کا ہے۔ اس لحاظ سے مہنگائی کے اصل ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان خود ہے۔ یاد رہے کہ عبدالحفیظ شیخ جب بھی پاکستان آئے ہیں جھنڈے والی گاڑی پر ہی سوار ہوئے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کے دور حکومت کو نکال دیا جائے تو وہ سن 2000 سے لے کر اب تک کسی نہ کسی شکل میں اقتدار کا حصہ رہے ہیں۔ جس دور میں وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو بیرون ملک سے بلا کر سن 2000 میں سندھ کا وزیر برائے مالیات اور منصوبہ بندی مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں مسلم لیگ کاف کی نشست پر سن 2003 میں سینیٹر منتخب کروایا گیا اور وہ سن 2003 سے 2006 تک وفاقی وزیر برائے نجکاری بھی رہے۔ اس دوران انہوں نے ملک کے 30,000 سے زائد اثاثوں کو فروغ کیا مگر PTCL کی نجکاری کا معاہدہ تاحال تکمیل کو نہیں پہنچ سکا ہے۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی نے انہیں وفاقی وزیر برائے خزانہ ہی نہیں بلکہ انہیں سندھ سے سینیٹر بھی منتخب کروایا۔ جس انداز میں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے بطور وزیر کام کیا اس سے بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ معیشت میں کسی طرح کی بہتری لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کے دور میں معیشت کا وہی حال تھا جو اس وقت معیشت میں دیکھا جا رہا ہے۔ کرکٹ کی دنیا میں کسی بھی کھلاڑی کی ریکارڈ بک بہت اہم ہوتی ہے۔ عمران خان اگر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی پیپلز پارٹی کے دور کی ریکارڈ بک اٹھا کر دیکھ لیتے تو شاید وہ ان کی تقرری ہی نہ کرتے اور یوں قوم کے 2 سال ضائع بھی نہ ہوتے۔ اگر عبدالحفیظ شیخ کے خلاف چارج شیٹ تیار کی جائے تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ معیشت میں اصلاحات کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں کر سکے اور ٹیکس کا بوجھ انہی افراد پر ڈالا گیا جو پہلے سے ٹیکس دہندہ تھے۔ اسی طرح FPR میں اصلاحات نہ ہو سکیں اور نہ ہی ٹیکس نظام میں کرپشن ختم ہو سکی۔ دونوں ادوار میں صنعتی شعبہ بری طرح متاثر ہوا اور منفی زون میں رہا ہے بلکہ ان کی پالیسی کے سبب معیشت مسلسل سکڑتی رہی جس سے معیشت میں ملازمت کے مواقع پیدا ہونے کے بجائے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ڈالر آمدنی میں اضافہ نہ ہونے کا ہے اور دونوں ہی ادوار میں وہ معیشت کو اس قابل بنانے میں ناکام رہے جہاں معیشت میں ڈالر کمانے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ نئے وزیر خزانہ حماد اظہر ایک سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں
और वो साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर के साहबजादे हैं। वो साल सन 2011 में PTI से वाबस्ता हुए थे, लेकिन सन 2013 में इलेक्शन हार गए। ताहम सन 2018 के इलेक्शन में उन्हें शानदार कामयाबी मिली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम से अब तक बैरिस्टर हम्माद अजहर काबीना का हिस्सा रहे हैं, मगर इनके 4 से ज़ायद महकमे तब्दील हो चुके हैं। हम्माद अजहर को वज़ीर ममलिकत बराए मालियात बनाया गया और अगले ही दिन इनका ओहदा वज़ीर ममलिकत से बढ़ाकर विफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर कर दिया गया। इसके बाद सनत व पैदावार का कलमदान दे दिया गया और अब ख़जाने की कुंजी हम्माद अजहर को थमा दी गई है। लेकिन इसी दौरान शौकत तरीन के हवाले से ये इत्तला आई है कि वो मुल्की मईशत को चलाने वाले हैं। सच तो ये है कि माजी में डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की तरह शौकत तरीन भी पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना का हिस्सा रहे, लेकिन कोई कामयाब पॉलिसी मुतारिफ करवाने और मईशत को सहारा देने में नाकाम रहे। मुआशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि वजारत ख़जाना का कलमदान किसी को भी दे दिया जाए, मगर इसके हाथ भी IMF के प्रोग्राम की वजह से बंधे हुए हैं। ये वही प्रोग्राम है जिसके लिए मुज़ाकरात डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने किए थे और जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। इस प्रोग्राम में बिजली की कीमतों में इजाफा सबसे अहम और नागुज़ीर शर्त है। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत बढ़ने से मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा हो चुका है और हुकूमत के पास इसको काबू करने का कोई इख्तियार नहीं होगा। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो हकीकत ये है कि जिस तरह डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख महंगाई को काबू करने में नाकामी पर निकाले गए, इसी तरह हम्माद अजहर भी जल्द या बदेर इसी तरह के किसी वसीदा और नाकाबिल फ़हम इल्ज़ाम में काबीना से अलग किए जा सकते हैं और शौकत तरीन जैसों का अंजाम भी कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।